السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں پاکستان ڈائری میں۔ ناظرین، پاکستان کی ہیٹڈ پولیٹیکل سچویشن پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈیفینس اینالسٹ امجد شعیب صاحب کو۔ سر، سب سے پہلے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے آج وقت نکالا۔ شکریہ۔ امجد شعیب صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے 7 دن پہلے حقیقی آزادی مارچ کو یہ کہہ کر ختم کر دیا گیا تھا کہ 6 دن کے بعد سپریم کورٹ کے جو بھی ڈیسیجنز آئیں گے اور جو بھی سپریم کورٹ احکامات جاری کرے گی اس کی روشنی کے اندر ہم 6 دن کے بعد اپنی یہ ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد دھرنا دیں گے دوبارہ۔ آج 7واں دن ہے، 7واں دن ختم ہو رہا ہے۔ رات کو سپریم کورٹ نے بھی یہ ڈیسیجن دے دیا ہے جس کو جسٹس عطا عمر بندیال نے خود تحریر کیا کہ آئینی اور جمہوری حق ہے لیکن حکومت کی اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ عمران خان صاحب کی طرف سے اگلا کوئی دھرنا کی تو کال نہیں دی گئی، لیکن کل جمعے کے بعد مہنگائی کے خلاف، لوڈ شیڈنگ کے خلاف، پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج کی کال دی گئی ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فاروق حبیب صاحب کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا، اور ساتھ ہی اسد عمر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ غلامی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کو چکانی پڑ رہی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کی۔ تو اس وقت اور ساتھ ہی عمران خان صاحب کو پشاور ہائی کورٹ نے بھی 3 ہفتے تک ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور کر لی ہے۔ تو اس ساری سچویشن کے اندر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے دھرنے کی انسٹیڈ آف اگین دھرنے کی کال اور یہ سب کچھ کل آزادی مارچ کی طرف وہ نہیں گئے، صرف اور صرف پورے ملک کے اندر احتجاج کی کال دے دی ہے انہوں نے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، احتجاج تو ویسے بھی سب کا حق ہے، جمہوری حق ہے۔ کسی بھی چیز پہ جمہوریت میں اگر لوگ ایگری نہیں کرتے تو وہ اسٹیٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگر آج کے حالات میں دیکھوں تو احتجاج کرنے کی تو بے شمار پوائنٹس ہیں۔ اب یہ حکومت جو اب بیٹھی ہے، آج حکومت میں جو لوگ موجود ہیں، انہوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا۔ ایک ہی نعرہ لگاتے تھے کہ جی مہنگائی، یہ نالائق حکومت ہے، انہوں نے مار دیا، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ اب بہت ساری چیزیں آ کے ثابت ہو رہی ہیں کہ یہ حکومت جو پیچھے والی تھی، پہلے والی تھی عمران خان کی، وہ اتنی نالائق نہیں تھی جتنا یہ کہتے تھے۔ دوسرا یہ کہ مہنگائی کے خلاف جب انہوں نے اٹھے تو کوئی جواز نہیں تھا کہ خود آ کے مہنگائی کریں، تو انہوں نے تو مہنگائی کی حد کر دی۔ اب ان حالات میں ان کا حقیقتاً تو کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ یہ حکومت میں بیٹھے رہیں، کیونکہ جس بنیاد پہ پچھلی حکومت کو گرایا گیا وہ بنیاد آج خود ان کے سامنے کھڑی ہے، وہ خود اس بنیاد پہ پہنچے ہوئے۔ تو احتجاج تو ہے، کرنا چاہیے۔ اب چیز یہ ہے کہ اس میں احتجاج کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو یہ کہ احتجاج کرنے والوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے 2 چیزیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان کے باقی عوام جو ہیں ان کی زندگی خراب نہ ہو، ان کے معمولات خراب نہ ہوں، ان کی املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ دوسرا یہ ہے کہ سرکاری املاک ہوتی ہیں، سرکاری ملازمین ہوتی ہیں، جیسے پولیس ہے یا رینجرز آپ کے پاس ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی فساد کھڑا نہ کیا جائے، ان کو ساتھ مار پیٹ نہ کی جائے۔ وہ اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کے تحت وہاں پہنچتے ہیں۔ اور سرکاری املاک جو ہیں وہ سب کی ہیں، وہ اگر آج کسی کی حکومت ہے تو کل احتجاج کرنے والوں کی ہو سکتی ہے، لہذا سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ عمران تو خان یہ صاحب تو کی ذمہ داری بالکل سر، ہو گئی، یہ تو ذمہ داری ہوگی احتجاج کرنے والوں۔ دوسری طرف حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ احتجاج میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کرے، بلا وجہ احتجاج کرنے والوں کو غصہ نہ دلائے، اینٹیگنائز نہ کرے، کیونکہ جب آپ ان کے لیے بار بار رکاوٹیں اور ان کو کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو نیچرلی پھر کہیں نہ کہیں کوئی لوگ پھٹ پڑتے ہیں، فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح طاقت کا استعمال نہ کریں۔ بالکل، مجھے یہاں پہ اس دن امجد شعیب صاحب ایک بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، جب ارکان کی پی ٹی آئی کے ارکان کی گرفتاریاں شروع ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ آپ لوگوں کے گھر میں چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، اس کو تقدس کو آپ پامال نہ کریں اور آپ گرفتاریوں کا سلسلہ بند کریں، وہ بھی کنٹینیو رہا۔ اس کے بعد جب سارے لوگ دھرنے کے شرکا آئے اور آنسو گیس اور شیلنگ کا استعمال ہوا، یہ سب کچھ، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آیا کہ یہ سب کچھ بند کیا جائے۔
اور اٹک تک جب عمران خان صاحب پہنچے تھے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید ان تک بات نہیں پہنچی تھی, ڈی چوک کا اعلان ہوا اور سب کچھ, جس کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشنز اور جو مقدمات درج کروائے گئے ہیں. تو کیا حکومت کے اوپر بھی تو ایک ہونا چاہیے نا, کیونکہ حکومت نے بھی تو مسلسل سپریم کورٹ کے جو احکامات آ رہے تھے ان کی عملداری نہیں کی تھی پراپرلی. دیکھیں حکومت جو ہے نا, میں نے پہلے کہا ہے ایک بات تو میں نے یہ کہی کہ ان کا اخلاقی جواز نہیں ہے, وہ ان کا سوال وہ ہونا نہیں چاہیے تھا ان کو حکومت میں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے اقدامات کیے, خاص طور پہ جیسے لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کے انہوں نے چھاپے مارے, وہ انتہائی شرمناک اور غلط رویہ تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس پہ لازماً حکومت کے خلاف, حکومت کے جو بھی کارندے اس کام میں ملوث تھے ان کے خلاف ان کو عدالت میں جانا چاہیے کہ جی ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی, عدالت حکم دے تاکہ ایف آئی آر درج ہو. یہ ایف آئی آر خود درج نہیں کریں گے, مجرم لوگ ہیں, انہوں نے بڑی مجرمانہ حرکتیں کی ہیں, یہ خود نہیں کریں گے. تو اس وجہ سے ضرورت ہے کہ آپ ایف آئی آر کے لیے بھی عدالت میں جائیں, عدالت سے حکم لیں کہ ایف آئی آر درج کرائی جائے. اس سے بڑھ کے یہ تھا کہ وزیر اعظم نے تقریر کی, میرا خیال تھا کہ وزیر اعظم کو اپنے کیے پہ کچھ شرمندگی ہوگی اور وہ پاکستان کی خواتین سے معافی مانگیں گے کہ جی یہ ہم سے بڑی زیادتی ہوئی, کیونکہ خواتین کے ساتھ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ انتہائی شرمناک اور انتہائی قابل مذمت تھا. یہ آج جو انہوں نے ایک روش قائم کر دی کہ مظاہرین کے اوپر بڑا زیادہ تشدد کیا, مظاہرین پہ جھوٹے کیسز بنائے, مظاہرین نے مظاہرہ بھی کیا بھی نہیں تھا کہ ان کے گھروں پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے اور ان کے گھروں میں بغیر اجازت کے گھسنا شروع کر دیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر کل کو ان کے ساتھ کی جائیں تو ان کو کیسا لگے. انہوں نے یہ, ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ کل کو کوئی حکومت اگر ان کے خلاف کرے تو یہ کیا کہہ سکتے ہیں. سو ان کو شرم چاہیے تھی کہ اس طرح کی کوئی روایت قائم نہ کریں جس سے کہ کل کو ان کو خود تکلیف ہو. ہمیں یاد ہے کہ یہ مہنگائی مارچ اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے رہے, لیکن مارچ اور یہ سب کچھ, اور جس دن سر شہباز شریف صاحب نے شام کو خطاب کی ہے اس دن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ جو اس وقت پاکستان کی معاشی صورتحال ہے وہ یہ کہیں گے کہ جو ہمارے اعلیٰ سرکاری افسران حکومتی عہدیدار ہیں ہم پروٹوکول نہیں لیں گے, جو ہمارے آگے پیچھے اتنی گاڑیاں چلتی ہیں ان میں بھی تو پیٹرول لگتا ہے, یہ سب کچھ سب غریب کے سر پہ. اگلے دن ترکی چلے گئے, لاکھوں کروڑوں کے اشتہارات دے کے, جیسے آپ کا ترکی کا دورہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. وہ تو بات یہ ہے, یہی تو رونا ہے. ان لوگوں سے تو یہ توقع کی نہیں جا سکتی کہ یہ ملک سے کچھ ہمدردی رکھتے ہیں تو کوئی بہتری کریں گے. انہوں نے ہمیشہ اپنا سوچا ہے. اب آپ سوچئے کہ ٹرکی میں کوئی تقریباً 54 ممبرز ہیں ڈیلیگیشن نے جو گئے ہیں لوگ, اور پیپلز پارٹی والے وزراء جس میں کہ بلاول وغیرہ شامل تھے وہ تو پہلے دن سے باہر نکلے ہوئے. ان کو تو جس دن سے حکومت ملی ہے وہ گھر آنا ان کو اچھا ہی نہیں لگ رہا. تو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ جس ملک کا خزانہ خالی ہو وہاں ان کے وزراء یہ کہہ رہے ہوں کہ جی ہمارے پاس تو زہر کھانے کو پیسے نہیں, تو زہر لگتا ہے کہ قوم کو کھلا کے خود وہ عیاشی کر رہے ہیں. زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے لیے مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا کہ شہباز شریف تو رو رو کے پاگل ہو گئے تھے. ان کو تو نہیں, وہ آنسو شہباز شریف کے آنسو جو ہیں, شہباز شریف کے آنسو جو ہے نا وہ مگرمچھ کے آنسو ہیں. شہباز شریف اور رونا, جس بے رحمی سے انہوں نے اس قوم کو لوٹا اور جو حال حشر کیا ہے, اور آج بھی نواز شریف وہاں بیٹھا, سب کو پتہ ہے یہ کیبنٹ پوری وزارت اپنی وزراء لے کے وہاں پہنچے اس کے پاس, تو یہ قوم کے لیے روئیں گے. یہ روتے ہیں اپنے بڑے بھائی کے لیے, اپنے اولادوں کے لیے, اور ان کے علاوہ کچھ نہیں. مریم نواز اس وقت پشاور جانے کے اوپر عمران خان صاحب جو دھرنے کے اسی روز پشاور چلے گئے, اس کے اوپر آبجیکشن کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی وجہ سے پشاور بیٹھے ہوئے. پشاور اس خاتون کا کیا ذکر کریں, وہ اپنی دشمنی میں ان چیزوں میں اتنا کچھ بول جاتی ہے جو کہ صرف جھوٹ ہوتا ہے, اور کئی دفعہ وہ اس کے اپنے اوپر, جیسے اس نے کہا یہ ڈر کے بھاگا ہوا ہے پشاور چلا گیا, تو میاں صاحب کیا جا کے سیاچن پہ جنگ لڑ رہے ہیں. میاں صاحب بھاگے ہوئے ہیں یہاں سے قید سے, وہ بھی تو بھائی ان کے بھاگے ہوئے ہیں, اس کے کزن بھاگے ہوئے ہیں, وہ کزن خاتون کا خامد بھاگا ہوا ہے, یہ تو پورا خاندان بھاگا ہوا ہے اس کام سے. تو یہ
कहने की बातें हैं, क्योंकि लोग इनकी बात सुनते हैं, कोई मुंह पे मारता नहीं, इस वजह से इनको जरूरत है जाके जो जी चाहता है आके कह देते हैं। देखिए सर, यही बात आपने की है। मेरे ख्याल में तो इस कौम को उस दिन शऊर आ जाएगा जब इन लोगों को वोट ना डालें, इनके जलसों में जाके खड़े ना हो। वज़ीर बिल्कुल अब्बास बिल्कुल। साहब ने आज अपने कॉलम में ये कहा है कि इस वक्त जब अवाम को महंगाई के बोझ तले दबाया जा रहा था, तो क्या ये सही वक्त था बजाय इसके कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और हुकूमत ने FIA और NAB के अंदर अहम तब्दीलियां की। इनको ये इस वक्त अहम लग रहा है। ओवरसीज पाकिस्तानीज जिनके बारे में हमें पता है कि मैं 2 सवाल यहाँ पे आपके सामने इस वक्त रखूंगी, क्योंकि दोनों तरमीम जो है असम्बली में इकट्ठी हुई। एक तो NAB के अंदर अहम जो तब्दीलियां इन्होंने की, उस सारे के अंदर सिस्टम के अंदर अहम निकात जो थे वो अपने उसके मफादात के मुताबिक उन्होंने चेंज किए, जिससे इनको फ़वायद हासिल हो सके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का। क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान की एक बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की इस सूरत में मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का तरीक़ाकार ओवरसीज़ के लिए ये सब कुछ ख़त्म किया गया। तो ऐसे वक्त में क्या आपको लगता है कि इमरान खान साहब ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूवमेंट के बाद असम्बलियों में इस्तीफे देके अवाम की अदालत में जाने का फैसला किया था, आपको लग रहा है कि वो सही था, या उनको अभी दोबारा भी अगेन ये बातें हो रही थी कि शायद असेंबली में चले जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने इस बात की भी सख्ती से तरदीद कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि वापस इमरान खान साहब को जाना चाहिए, जाके पार्लियामेंट में बैठ के ये सारी जो चेंजेस की जा रही है इनको खुद देखना चाहिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इमरान खान को असम्बलियों में वापस कतई नहीं जाना चाहिए। इनके जाने से उन असम्बलियों की कानूनी हैसियत बन जाएगी, जबकि ये असम्बलियां गैर कानूनी हैं। ये धांधली की बुनियाद पे, बाहर की साजिश की बुनियाद पे और यहाँ पे लोगों को की खरीदो फरोख्त के बाद ये बनाई गई हैं। और फिर इस असम्बली की कोई हैसियत नहीं रहेगी जब इमरान खान और उनके लोग 131 लोगों ने इस्तीफे दिए, ये नहीं जाएंगे तो 131 लोगों की गैर हाजिरी में वो असम्बली की हैसियत क्या रह जाती। इस वजह से इनको कतई नहीं जाना चाहिए। इनका मुतालबा दुरुस्त है कि इलेक्शन फौरन होने चाहिए और इनको इलेक्शन की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए। असम्बली को भाड़ में भेजे, वो इस काबिल नहीं। रही बात ये कि इन्होंने अपना किया, तो ये अवाम को आंखें अवाम की खुलनी चाहिए कि इन्होंने शोर मचाया, महंगाई महंगाई, और अवाम मर गए, और जब असम्बली में पहुंचे तो सबसे पहले अपने काम किए। पहले खानदान को ECL से निकाला, सब चोर ECL से निकाल दिए। उसके बाद फिर NAB के कवानीन बदले ताकि अपने केसेस जो हैं वो खत्म हो जाएं। फिर उसके बाद इलेक्शनों में धांधली के लिए इलेक्टोरल प्रोसेस को उसमें तब्दीलियां करनी शुरू की। तो अवाम इसमें किधर थे? तो ये 20-22 करोड़ जो लोग हैं यहाँ पे, अगर वो भेड़ बकरियों की तरह बिहेव करेंगे तो ये लोग उनको इसी तरह बेवकूफ बनाते रहें। अगर ये लोग होश कर जाए तो वो तो इनके गिरबानों को पकड़े, इनको कभी यहाँ पाकिस्तान में छुपने की जगह ना मिले जितने ये घनौने लोग हैं। तो मसला यही है कि अवाम नहीं कुछ करते। जब अवाम इसी तरह भेड़ बकरी की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं तो ये लोग बड़े खुश हैं, ये उनको बेवकूफ बना के अपना काम निकाल रहे हैं। वरना उसी दिन बाहर सड़कों पे पाकिस्तान के सारे लोगों को होना चाहिए था कि तुम्हें आके महंगाई खत्म करनी थी, तुमने आते ही अपना मामला किया, अपना काम किया, हम किधर है तेरे सारे खेल। वो नहीं हुआ, लोगों ने ये किया। अपने मफादात की सियासत हो रही है। मैंने कल भी मैंने यही बात की थी और मुझे ऐसे ही लगता है। मतलब मैं तो बचपन से एक ही चीज देखती आई हूँ। पहले PTV होता था, एक वाहिद इदारा के पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन दौर पर खड़ा हुआ है, जो ये सब लोग आते थे। अब ये लोग कहते हैं कि 3 साल में इमरान खान ने एक मईशत का ये हाल कर दिया। आपको क्या ये लोग बताना पसंद करेंगे कि इन 3 साल से पहले IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए, IMF के पास पाकिस्तान को कौन लेके गया था जब पीपल्स पार्टी और PMLN बारियां लगा रही थी? बात ये है कि अगर इनकी आप पूरा, जब ये हुकूमत में थे, भाई वजीर आजम, एक भाई जो है वो चीफ मिनिस्टर पंजाब में, सबसे बड़ा सूबा, पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी हैंडल कर रहे थे। अगर वो हिसाब लगाएं तो ये तकरीबन 37 बरस, 37 ईयर्स ये हुकूमत में रहे हैं। इमरान खान रहा है 3.5 साल। तो 37 सालों में जो कुछ इन्होंने किया है वो ठीक था। ये 3.5 साल का रोना रो रहे हैं। भाई वो 37 साल तो वो जो उसमें तबाही तो उसमें हुई, 3.5 सालों में तो उसने कुछ ना कुछ ठीक ही किया। आज मान रहे हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट ने भी रिकवरी की इन 3 सालों में, जो 17 साल में नहीं हुई इन 3 सालों में हुई। फिर इसी तरह शरह नमू जो है उसकी बात की जाती है कि वो कुछ 6% के करीब थी, जो कि इमरान खान के पीरियड में जब वो छोड़ के गया वो थी इतनी। खुद अब रिपोर्ट छप रही है जो कि इनके अपने दौरे हुकूमत में छप रही है पिछले साल की, उसमें 6% बताया जा रहा है। फिर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी थी,
मुश्किलात तो थी, इनमें से किसी के दौरे हुकूमत में कोविड की वबा नहीं आई थी। कोविड की वबा ने पूरी दुनिया को हिला के और बर्बाद करके रख दिया, तो पाकिस्तान तो बच गया फिर उस लिहाज से। तो इन लोगों ने, इमरान खान ने बड़ा बेलौस किस्म का काम किया था। गलतियां उनकी भी हैं, कमजोर लीडरशिप बाज़ जगहों पे थी, लेकिन उसका ये कहना कि ये आ गए तो ये कोई अच्छे, ये तो बहुत गए गुजरे। इन्हीं की वजह से तो इमरान खान की पजीराई हुई थी, अवाम इन्हीं से तो जान छुड़ाना चाह रहे थे। और अब भी जो इमरान खान की सपोर्ट मिल रही है, बुनियादी तौर पर इसी वजह से मिल रही है कि लोग बिल्कुल सख्ते में आ गए हैं कि ये हो के गया उनके साथ। कि आगे कभी होता था कि एक पॉलिटिकल पार्टी, चलो वो डाकू चोर है, वो आके बैठ गए, तो अब तो सारे वही आके बैठ गए हैं उस पे। अमजद शोएब साहब, कल रात इमरान खान साहब ने समी इब्राहिम को एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू के हवाले से आप कुछ कहेंगे? इमरान खान ने कुछ खदशात का इजहार किया है, ख्वाहिश का इजहार नहीं किया है उसके अंदर। उनको काफ़ी इस वक्त पीपल्स पार्टी और PMLN की बल्कि मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ सियासतदानों की तरफ से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, वो तनकीद दुरुस्त नहीं है। ये लोग जो है ये मौका ढूंढते हैं कोई ना कोई बात उसको ट्विस्ट करके। तो इमरान खान ने बिल्कुल दुरुस्त बात की है। बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने की क्या जरूरत थी, क्या जवाब। आज दरमियान में ये एक तो ये आ गए हैं तो 2-2.5 महीने का ये, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसकी वजह से इकोनॉमी मजीद खराब हुई। अगर तेल आप वहां से ले रहे थे रशिया से तो आपको बचत हो जाती, इन्होंने वो भी नहीं किया। इन्होंने किया क्या है? अपना काम किया, इकोनॉमी को ठीक करने का तो कुछ नहीं किया जब से आए। नतीजा ये हुआ कि आज आप डिफॉल्ट करने के करीब चले गए। अब इमरान खान ने यही कहा है कि अगर कोई मुल्क डिफॉल्ट करता तो उसके नतायज उसके लिए बड़े भयानक होते हैं। और पाकिस्तान का भी यही मसला है कि अगर आप यहाँ पे डिफॉल्ट कर जाते हैं तो मगरबी दुनिया की सबसे ज्यादा नजर आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम पे है। अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको बेल आउट करने के लिए कोई शराइत तो वो रखेंगे ना। अगर उन्होंने शर्त ये रख दी कि आप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप कर दें, खत्म कर दें, रोकें, वरना हम आपको बेल आउट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? इसी तरह अगर वो आपको ये कह दे कि जी हम आपको बेल आउट करेंगे लेकिन आप अपने खर्च अखराजात कम करें, उन अखराजात में सबसे पहले आप अपनी फौज का अखराजात कम करें, फौज को कम कर दें, आप 1 लाख फौज कम अपनी आय से फारिग कर दें, तो बाहर से आपके खतरात तो वहीं के वहीं हैं, उसमें तो कमी नहीं आई, वो तो बढ़ते हैं रोजाना। आपको फौज कम करवा दी जाएगी। अगर आपसे इस तरह के काम करवा लिए जाएं तो फौज का भी सत्यानाश हो गया और उसके साथ साथ मुल्क के दिफा का भी हो गया। तो बाहर से तो आपको पता है कि आपके मुल्क के टुकड़े करना चाहते हैं। हम कब से जानते हैं कि बाहर की कुव्वतों के, अमेरिका समेत भारत क्या बलूचिस्तान को अलग करना नहीं चाहते? क्या CPEC के खिलाफ नहीं है वो? ये सारी चीजें इमरान खान ने एक लीडर की हैसियत से कौम को बताई हैं कि आप जिस चक्कर में जिनके हत्थे चढ़ गए हैं, ये खतरात आपके सामने हैं, आंखें खोलें। सर, हमारा उसने कोई गलत बात नहीं की। ये बेशरम लोग हैं जो उठ के तो इसी तरह हर चीज को टालते हैं। एटमी प्रोग्राम हमारा महफूज हाथों में है। एटमी प्रोग्राम जो है वो चूंकि खटकता है लोगों की, मैं यही कह रहा हूं ना कि एटमी प्रोग्राम जो है वो हजम नहीं होता ना भारत को ना अमेरिका को, और वो इसके पीछे लगे हुए हैं अरसा दराज से। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये प्रोग्राम आपका रुक जाए। तो आज भी आपको एक्चुअली जो IMF नवाज शरीफ के दौर में पैसे देता रहा है, वो ज्यादा तनकीद नहीं करते थे, इनको आसानी से कर्जे देते जाते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि आपकी इकोनॉमी ठीक है, उसका मतलब ये था कि वो आपको कर्जों के जाल में फंसाना चाह रहे थे। अगर वो पाबंदियां लगाते तो आप कर्जे ना लेते, कहीं और कुछ कर लेते आप। लेकिन वो पाबंदियों की बजाय आपको नरमी से देते थे ताकि आप कर्जे लेते जाएं और एक वक्त आए कि आप कर्जे अदा करने के काबिल न रहें। सो वो कर्जा चढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि अब जब इमरान खान आए तो उस वक्त कर्जा इतना ज्यादा था कि कर्जा उतारने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ा था। इकोनॉमी तो बेड़ा गर्क हुआ पड़ा था। तो इन हालात में आपको IMF के पास जाने से उनकी शराइत माननी पड़ी, जिससे महंगाई हुई मुल्क में। और आगे भी आप उनकी शराइत मानेंगे और शराइत में यही कुछ होगा कि आपसे कहा जाएगा कि भाई हम अगर आपको बेल आउट करें तो उसके बदले में पाकिस्तान हमें क्या दे। सर, मेरा तो पाकिस्तान से वो आखिरी सवाल जी जी मैं आपसे करना चाहूंगी। एक सहाफत के तालिब इल्म की हैसियत से मुझे एक बात समझ नहीं इस वक्त आ रही है
کہ جب روس نے یوکرین پر اٹیک کیا اور جب امریکہ نے پاکستان اور انڈیا کو کہا کہ آپ لوگ اس کے اگینسٹ بات کریں، لیکن نیوٹرل انڈیا بھی اتنا ہی نیوٹرل رہا، پاکستان اور انڈیا کے دونوں کا تقریباً سیم ہی سٹانس تھا. لیکن انڈیا نے اس وقت روس سے تیل بھی خریدا ہے، سب چیزیں خریدی ہیں، سب وہ کر رہا ہے، سستا تیل خرید رہا ہے، ہمیں مہنگا تیل خریدنا ہے. کل مفتہ اسماعیل صاحب نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں اگر پرمیشن ملے گی تو ہی ہم خرید سکتے ہیں، ہمارے پاس پرمیشن نہیں ہے کہ ہم روس سے تیل خریدیں. تو یہ اس حوالے سے ایسا کیوں ہے انڈیا کے ساتھ؟ وہ یہ مفتہ اسماعیل کی ایک غلامانہ ذہنیت موجود ہے، اور وہی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ لوگ امریکہ کی مرضی، امریکہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کریں گے، کیونکہ یہ اس کے مرہون منت ہیں. یہ سازش جس کے ذریعے یہ بنے حکومت آئی ہے، اس میں امریکہ کا پورا تعاون تھا. اب یہ اس کی اجازت کے بغیر ہل نہیں سکتے، اور ان کی سروائیول، ان کا بچا رہنا بھی اسی سے جڑا ہوا ہے، امریکہ کی آنت کے ساتھ. تو اس وجہ سے یہ اپنے ملک کے مفادات کے لیے حکومت کرنے نہیں آئے، یہ امریکہ کے مفادات کی دیکھ بھال کرنے کے لیے آئے ہیں. ورنہ کون آپ کو مجبور کر سکتا ہے؟ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر آپ نے بھارت کو وہ سہولت دی ہوئی ہے تو پاکستان کہہ سکتا تھا کہ بھی آپ نے بھارت کو سہولت دی ہے، ہم کیوں نہ لیں. اور اس کو چھوڑیں، ان کے باقی کے اتحادی جو نیٹو میں ہیں، اکثر ان میں سے سستا تیل لے رہے ہیں رشیا سے. یعنی انہوں نے باوجود اس کے کہ نیٹو کے ممبر ہیں، پابندیاں لگائی ہوئی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ساری پابندیاں ٹھیک ہے، ہم اس میں ساتھ ہیں، لیکن یہ پابندی ہمارے اپنے لیے نقصان دہ، ہم نہیں یہ پابندی مانتے. تو پاکستان کیوں نہیں کہہ سکتا؟ مسئلہ یہ ہے سارا کہ امریکہ کو بھی پتا تھا کہ یہ غلامان جتنے سارے ہیں، ان کو حکومت میں اگر لے کے آ جائیں گے تو اپنا معاملہ سیدھا رہے گا، پاکستان تابع داری کرتا رہے گا. اور یہی ہوا یہاں پہ. پھر آگے یہ تابع داری چلتی رہے گی. امریکہ نے آپ کو لینے تو کچھ نہیں ہے، اس کا کام ڈو مور ہے، وہ آپ کو ڈو مور کرتا رہے گا. اور آپ اس خوشی میں کہ ہم نے امریکہ کو خوش رکھنا ہے، آپ ڈو مور کرتے جائیں گے، پاکستان کے مفادات ختم ہو جائیں گے. تو یہ اس وجہ سے ہمیں اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے. جو یہ حکومت آئی ہے، اس زیادتی اور ظلم کا کوئی ازالہ مجھے نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ عوام اٹھ کھڑے ہوں اور ان کو اٹھا کے باہر مارے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے نظر میں نہیں. آخری عمران خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے؟ کیونکہ سنجیدہ تجزیہ نگاروں کی رائے میں اس وقت عمران خان کو جلد سے جلوسوں کی سیاست کی بجائے تنظیمی ڈھانچے کے اوپر توجہ دینی چاہیے، الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے. اس حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ حکومت ہر طرح کی اخلاقیات سے بالاتر ہو کے ان کی لانگ مارچ وغیرہ کو ختم کرنے کی کوشش کرے گی. عوام اتنا جبر، اتنا تشدد روزانہ برداشت نہیں کر سکتے. خواتین کی بے عزتی روزانہ برداشت نہیں ہوتی. لوگوں کے گھروں کے اندر گھسنا، وہ نہیں. یا تو عدالتیں یہاں پہ انصاف دے رہی ہوتی، پھر کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عدالتیں بھی آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہی، تو پھر آپ کو اس قصے سے بچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ موسم بڑا شدید ہے، شدید گرمی ہے یہاں پہ، اور اس گرمی میں آپ کو اپنے لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر آپ لانگ مارچ کی کال دیتے ہیں تو آپ کے لوگ سڑکوں پہ گرمی میں برباد ہوتے آئیں گے، اور لازماً یہ یا بیمار ہوں گے یا یہ کہ آپ کی حاضری کم ہو جائے گی، لوگ اتنی تعداد میں نکلیں گے نہیں. تو خود بخود آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اپنے لوگوں کو ایسی مشکلات میں نہ ڈالیں جہاں وہ یا تو آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں یا وہ اتنی تکلیفیں اٹھائیں کہ خود بیمار ہو جائیں، مر جائیں. اب اس کے لیے یہ بڑا طریقہ کار ان کا موضوع تھا، اور کرنا چاہیے کہ یہ ہر ہفتے ایک دفعہ لوگوں، جہاں جہاں لوگ ہیں ان کو اپنے شہروں میں باہر نکال کے احتجاج کریں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ پہلے دن کراچی میں بے شمار دنیا نکلی، انہوں نے قومی ترانہ بھی پڑھا، احتجاج ہوا. لاہور لبرٹی چوک میں لوگ نکلے، اسلام آباد میں F9 پارک میں آئے، ہر جگہ ہوا. یہ چیز جاری رہنی چاہیے، اور اس میں عمران خان کو ہر ہفتے ایڈریس کرنا چاہیے. ان کو اس حکومت کا ہر ہفتے کے کام کا جائزہ وہاں پہ پیش کرنا چاہیے، ان کو تنقید کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ انہوں نے یہ کیا، اور آگے ہدایات اپنے لوگوں کو دینی چاہیے، اپنے مطالبات دہرانے چاہیے. بہت تو شکریہ. یہ اس میں لوگوں کو آسانی رہے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ امجد شعیب صاحب کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ساتھ کچھ وقت شیئر کیا، اور میں امید کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اگین بھی ہمیں وقت ضرور دیں گے. اور ناظرین کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتے ہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.